الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ رمضان کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے بھرپور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کر کے اس کی روحانی اہمیت کو واضح فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ آج ہم رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن میں بندے کے گناہوں کی معافی کے دروازے وسیع طور پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار پکار کر فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ مغفرت کا مفہوم۔ مغفرت کا مطلب صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ گناہوں کو چھپا دینا، ان کے اثرات کو مٹا دینا اور بندے کو پاک و صاف کر دینا بھی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو معاف فرماتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، بلکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں۔ زندگی میں بے شمار لغزشیں، کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے مغفرت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ اسی مغفرت کی خصوصی بہار لے کر آتا ہے۔ اس عشرے کی دعا۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی مشہور دعا یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اپنے رب اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ دعا دراصل بندے کی مکمل عاجزی اور ندامت کا اظہار ہے۔ اس میں بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مغفرت کیسے حاصل کریں؟ محترم سامعین، مغفرت کا عشرہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم واقعی اس عشرے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند امور پر توجہ ضروری ہے۔ سچی توبہ۔ توبہ صرف زبان سے استغفار کا نام نہیں، بلکہ دل کی ندامت اور گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ بھی ہے۔ سچی توبہ کے 3 ارکان ہیں: گناہ پر شرمندگی، فوراً گناہ چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ کثرت استغفار۔ رمضان کے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے، بیٹھے اٹھتے، کام کرتے ہوئے زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ حقوق العباد کی ادائیگی۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتے، جب تک بندہ جس کا حق مارا ہو اس سے معافی نہ مانگے۔ اگر کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا مال لیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ قرآن اور عبادت میں اضافہ۔ قرآن مجید دلوں کو پاک کرتا ہے۔ نماز، تلاوت، ذکر اور دعا سے انسان کے اندر نرمی اور خشوع پیدا ہوتا ہے، جو مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ گناہوں سے اجتناب۔ استغفار کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اگر زبان جھوٹ، غیبت اور بد کلامی میں مصروف رہے تو استغفار کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ آنکھ، کان، زبان اور دل سب کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ کی مغفرت کی وسعت۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ رمضان، گناہوں کی صفائی کا موسم۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان روح کی صفائی کا مہینہ ہے۔ جیسے کپڑے کو دھونے کے لیے پانی اور صابن چاہیے، ویسے ہی دل کو صاف کرنے کے لیے استغفار اور توبہ ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ دراصل روحانی صفائی کا خصوصی موقع ہے۔ یہ عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، گناہ بوجھ ہیں، معافی ممکن ہے، اللہ قریب ہے۔ مغفرت سے محرومی بڑی بدقسمتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت بدقسمت ہے جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ سوچئے، جب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں، دروازے کھلے ہوں، دعا قبول ہو رہی ہو، پھر بھی اگر بندہ معاف نہ ہو تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اس عشرے کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ موبائل، فضول گفتگو، غیر ضروری مصروفیات اور گناہوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اجتماعی اصلاح کی ضرورت۔
رمضان صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی اصلاح کا بھی مہینہ ہے۔ گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، بچوں کو دعا اور استغفار سکھائیں، خاندان میں صلح کروائیں، ناراض رشتہ داروں سے رابطہ کریں۔ یہ سب مغفرت کے اسباب ہیں۔ مغفرت کا نتیجہ: جب بندہ معاف ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں سکون، نور اور اطمینان آ جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، دعا قبول ہونے لگتی ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ مغفرت دراصل نئی روحانی زندگی کی شروعات ہے۔ اختتامیہ: معزز حاضرین، رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں اللہ کی مغفرت کے دروازے پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر سچی توبہ کریں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک عشرے میں کامل مغفرت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہمیں رمضان کی حقیقی برکات نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔